بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر یتیم لڑکی تھی اور ایک سیٹھ کے گھر کام کرتی تھی۔ کھانا پکانا بھی سحرش کی ذمہ داری تھا۔ ایک دن کھانا صحیح نہ بنا تو سیٹھ نے غصے میں آ کر سحرش کے ہاتھ کاٹ کر گھر سے نکال دیا۔ سحرش نے ہمت نہ ہاری اور ایک بڑے ہوٹل پر پلاسٹک کے ہاتھ لگا کر کام کرنے لگی۔ ایک دن سحرش ہوٹل سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ہاتھوں پیروں سے معذور ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ سحرش نے 10 کا نوٹ دینے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں۔ سحر کا وقت تھا، آسمان پر قہر چھائی ہوئی تھی اور کہیں دور سے اذان فجر کی صدا آ رہی تھی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر ہوا کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑتی ہوئی چھوٹے سے گھر کے دیوار سے ٹکرا گئی۔ اندر ایک کمزور سی لڑکی چادر میں لپٹی کانپ رہی تھی۔ اس کا نام سحرش تھا، ایک یتیم لڑکی جو زندگی کے ابتدائی برسوں سے ہی محرومی کے دائرے میں قید تھی۔ سحرش کے والد مزدور تھے جو ہر صبح شہر جاتے اور شام کو لوٹتے۔ ایک دن کام کے دوران چھت گر گئی اور وہ ملبے تھلے دب گئے۔ اسی دن سحرش کے بچپن کی ہنسی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا کر زندگی کا مقابلہ کیا، مگر غربت اور بیماری نے اسے بھی کچھ ہی سالوں میں نگل لیا۔ یوں سحرش نے 8 سال کی عمر میں یتیمی کی چادر اوڑھ لی، وہ چادر جس میں سردی کی ہوا تو رک جاتی تھی مگر تنہائی کی ٹھنڈک نہیں۔ اب وہ اکیلی تھی، نہ ماں کا سایہ، نہ باپ کا شفقت بھرا ہاتھ۔ گاؤں والوں کے ہمدردی بھی چند دنوں کی مہمان تھی۔ وقت گزرتا گیا، سحرش دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے لگی، کبھی جھاڑو لگاتی، کبھی چولہا جلاتی۔ اس کی چھوٹی سی ہتھیلیوں میں چھالے تھے مگر چہرے پر ہمیشہ سکون کی ایک نرم سی روشنی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، اگر میں کام کروں گی تو اللہ مجھے عزت دے گا۔ یہ جملہ اس کے دل کی طاقت بن گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے مختلف نظروں سے دیکھتے، کچھ ترس کھاتے، کچھ حسد سے چلتے اور کچھ بس تماشائی بنے رہتے۔ عورتیں اسے باتوں میں تولتی، اللہ جانے کب نصیب جاگیں گے اس لڑکی کے، بیچاری ماں باپ کا سایہ بھی نہیں۔ مگر سحرش ان باتوں پر کبھی دھیان نہ دیتی۔ وہ صبح کنویں سے پانی بھرتی، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی کام پر نکل جاتی۔ چودھری کے گھر کام کرتی جہاں اکثر جھڑکیں اس کے نصیب ہوتی، لیکن وہ کبھی شکایت نہ کرتی، بس مسکرا کر سب برداشت کر لیتی۔ ایک دن چودھری کی بیوی نے اس سے کہا، سحرش تم جیسی لڑکیوں کا تو کوئی سہارا نہیں ہوتا، کسی امیر گھر میں نوکری کر لو تو بہتر ہے، زیادہ پیسے ملیں گے۔ یہ بات سحرش کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچتی رہی، کیا واقعی اس کی زندگی کبھی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی کوئی موقع آئے گا جہاں اسے محنت کا صلہ عزت کی صورت میں ملے گا؟ ایک رات وہ اپنے ٹوٹے ہوئے بستر پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بادلوں کے بیچ چاند ایسے جھاگ، کوئی پرانا دوست حال پوچھنے آیا ہو۔ سحرش نے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جو چھالوں سے بھرے تھے مگر دعا کی حرارت رکھتے تھے۔ یا اللہ بس ایک موقع دے دے، میں بھی اپنی محنت سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور چاند جیسے سن رہا ہو وہ تھوڑا اور روشن ہو گیا۔ زندگی شاید سنبھلنے لگی تھی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک خبر پھیلی کہ شہر کے ایک مشہور سیٹھ کے گھر ملازم کی ضرورت ہے، ایک لڑکی جو کھانا پکانا جانتی ہو، ایماندار ہو اور خاموش مزاجی۔ چودھری نے سحرش کا ذکر کیا۔ سیٹھ کا نمائندہ آیا، سادہ کپڑوں میں لپٹی دبلی پتلی سحرش کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، چلو سیٹھ صاحب کے گھر، تمہارے جیسے لوگوں کی کمی نہیں مگر کوشش کر دیکھتے ہیں۔ یوں پہلی بار سحرش نے گاؤں کی حدود کے باہر قدم رکھا۔ ایک بیگ میں اس کے کپڑے، ایک چھوٹی قرآن پاک اور ماں کا دیا ہوا پرانا رومال تھا۔ اور رومال اس کے لیے ماں کی نشانی سے زیادہ حوصلے کی علامت تھا۔ پہنچ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ اونچی عمارتیں، شور، گاڑیاں اور روشنیوں کی چمک، یہ سب اس کے لیے نیا اور عجیب۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔
جب وہ سیٹھ کے بنگلے کے دروازے پر پہنچی تو چوکیدار نے اسے سر سے پیر تک ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ تم ہی ہو نئی نوکرانی؟ جی جی میں ہی ہوں، چلو اندر سیٹھ صاحب سے بات کر لو۔ سیٹھ انور کمال شہر کا مشہور بزنس مین دولت میں ڈوبا ہوا مگر دل کا خالی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے گھر میں سونا چمکتا ہے مگر چہروں پر اندھیرا ہے۔ بی بی جبین ہر وقت خود کو شیشے میں دیکھتی رہتی اور بیٹا فراز باپ کی دولت پر غور کرتا۔ سیٹھ کے لیے ملازم صرف ایک چیز تھی، انسان نہیں۔ جب سیرش اس کے سامنے پہنچی تو وہ میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سر اٹھایا اور کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ سیرش۔ سیٹھ صاحب، کام آتا ہے؟ جی، کھانا بنانا، صفائی، سب کچھ کر لیتی ہوں۔ اچھا دیکھو، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کام ٹھیک کرو گی تو روٹی ملے گی ورنہ دروازہ کھولا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ سہرج نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر یہ امتحان ہے تو میں پاس ہو کر دکھاؤں گی۔ نئے ماحول میں سب کچھ نیا تھا۔ کچن اتنا بڑا کہ اس کے گاؤں کے 3 گھر اس میں سما جائیں، ہر برتن ایسے چمکدار جیسے چاندی کے ہوں۔ مگر سہرج نے دل چھوٹا نہیں کیا، اس نے دل سے کام شروع کیا۔ چولہے کے سامنے بیٹھ کر آٹے میں محبت گونتھی، سالن میں صبر کی خوشبو ڈالتی اور چاول میں شکر کے دانے چھپاتی۔ جبین بیگم نے چند دن بعد نوٹ کیا کہ کھانے میں ایک الگ ذائقہ ہے۔ یہ لڑکی سادہ ہے مگر ہاتھ میں برکت ہے۔ وہ بولی، سیٹھ نے بس شانے اچکائے، ایمانداری اور ذائقہ زیادہ دن ساتھ نہیں چلتے دیکھتے ہیں، کب تک ٹکتی ہے؟ سیرش کے لیے یہ جملہ معمولی نہ تھا مگر اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ اپنی سچائی سے سب کچھ بدل کر دکھائے گی۔ چند ہفتے گزر گئے، گھر کی سب افراد سہرش کے کام سے خوش تھے، یہاں تک کہ سیٹھ کا بیٹا فراز بھی کبھی کبھار کہتا، امی آج کا سالن تو لاجواب ہے۔ جبین بیگم مسکرا کر کہتی، سہرش بناتی ہے، اور سہرش شرما کر سر جھکا لیتی ہے۔ اس سے پہلے بار محسوس ہوا کہ شاید قسمت واقعی بدل سکتی ہے۔ اس نے سوچا، اگر میں صبر اور محبت جاری رکھوں گی تو شاید ایک دن کوئی میرا احترام کرے، لیکن قسمت کے پاس اس کے لیے ابھی کچھ اور لکھا تھا۔ ایک شام سیٹھ گھر دیر سے آیا، موڈ خراب تھا، چہرہ غصے سے سرخ تھا، کاروبار میں نقصان ہوا تھا۔ جبین بیگم نے کھانے کا کہا تو وہ چیخ کر بولا، کھانا پہلے دماغ خراب کر دیا، اب پیٹ خراب کرو گی؟ سہرش چپ چاپ کچن میں جا کر سالن گرم کرنے لگی، چمچ ہاتھ سے کانپ رہا تھا مگر دل میں دعا تھی، یا اللہ سب خیریت سے گزر جائے۔ صبح کے ہلکے اجالے نے شہر کے آسمان پر رنگ بکھیرنے شروع کیے تو سہرش حسب معمول سب سے پہلے جاگ اٹھی۔ رات کی تھکن ابھی باقی تھی مگر اس کے چہرے پر عزم کی روشنی موجود تھی۔ بنگلے کی خدمت میں جبین بیگم کا ناشتہ، فراز کے اسکول کے کپڑے اور سیٹھ صاحب کے دفتر کا لنچ، یہ سب اس کی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی اور دل میں شکر ادا کرتی کہ زندگی نے کم از کم ایک پناہ گاہ تو دے دی ہے۔ اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس پناہ گاہ کی دیواروں میں چھپے غرور کے سانپ ایک دن اسے ڈسنے والے ہیں۔ سیٹھ انور کمال کا شمار شہر کے بڑے کاروباریوں میں ہوتا۔ اس کے پاس کئی فیکٹریاں، دکانیں اور پلازے تھے۔ لوگ اسے عزت سے سیٹھ صاحب کہتے تھے، لیکن جو لوگ اس کے قریب تھے وہ جانتے تھے کہ دولت نے اس کے دل کو پتھر کر دیا ہے۔ سیٹھ کا ایمان صرف ایک چیز پر تھا، پیسہ۔ ایک دن صبح کے وقت سیٹھ کے دفتر میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ فون کی گھنٹیوں اور چیخوں سے گھر گونج اٹھا۔ جبین بیگم نے جلدی سے سہرش کو آواز دی، جلدی ناشتہ تیار کرو، سیٹھ کا موڈ خراب ہے، دیر ہوئی تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ سہرش نے جلدی انڈے، چائے اور پراٹھے بنائے مگر جیسے ہی ٹرے اٹھائی، چائے کا کپ ہلکا سا لرز گیا اور 2 قطرے نیچے گر گئے۔ سیٹھ میز پر اخبار کھولا اور جیسے ہی کپ دیکھا، یہ کیا ہے؟ میں چائے بنانی بھی نہیں آتی؟ سہرش ہکا بکا رہ گئی۔ سیٹھ صاحب، وہ بس ذرا سا تمہارے جیسے لوگوں کی یہی تو عادت ہے، لاپرواہی کرنا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا، کپ الٹ گیا اور گرم چائے فرش پر پھیل گئی۔
سیرج نے گھبرا کر صفائی شروع کی۔ سیٹھ کے لہجے میں زہر تھا، یاد رکھنا میرے گھر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، اگلی بار ہوا تو ہاتھ سے کام کرنا بھول جاؤ گی۔ یہ جملہ سن کر سیرج کے بدن میں کپکپی دوڑ گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں اللہ کا نام لیا اور خود کو مضبوط کیا۔ اگلے کئی دن وہ زیادہ احتیاط سے کاموں کی جلد جلنے لگی، مگر وہ کبھی رکتی نہیں تھی۔ سیٹھ کے بنگلے میں سیرج ہی کھانا پکاتی، میز سجاتی، آپ کو خوش رکھتی۔ جبین بیگم کو اس پر ترس آتا، وہ محبت سے کہتی، بچی کبھی تھوڑا آرام کر لیا کرو، بیگم صاحبہ کام ہی سکون دیتا ہے۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی، اس کی یہی مسکراہٹ سب کو متاثر کرتی تھی، سوائے ایک انسان کے، سیٹھ انور کمال۔ سیٹھ اپنی دولت پر اتنا مغرور تھا کہ کسی کی عزت کرنے کو کمزوری سمجھتا تھا۔ ایک دن دفتر میں کسی سودے پر نقصان ہوا، گھر پہنچا تو اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے بغیر بات سمجھے نوکر کو جھڑکا، بیٹے پر چیخا اور آخر میں کچن میں جا پہنچا جہاں سیرج سالن چکھ رہی تھی۔ کیا پکا رہی ہو؟ دال۔ تمہیں پتہ ہے آج میرا دن خراب ہے اور تم دال کھلاؤ گی؟ اس نے چمچ سیرج کے ہاتھ سے چپٹا اور دیوار پر دے مارا۔ سالن کے چھینٹے سیرج کے چہرے پر لگے، آنکھوں میں جلن ہوئی، مگر آنسو روک لیے۔ سیٹھ صاحب معاف کر دیجئے، میں کچھ اور بنا دیتی ہوں، اب بناؤ گی تو نہیں کھاؤں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبین بیگم بھاگی آئی، یہ لڑکی تو بچی ہے، کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ سیٹھ صاحب نے ایک نظر ڈالی اور کہا، میرے گھر میں غلطی کرنے والا چاہے بچہ ہو یا عورت ہو سزا ضرور پاتا ہے۔ سیرج خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ اس رات وہ بہت روئی، مگر صبح پھر وقت پر اٹھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی اس کی طاقت تھی، خاموش برداشت۔ کچھ دن بعد ایک بڑی دعوت رکھی گئی۔ شہر کے معزز لوگ سیٹھ کے گھر آئے۔ سیرج نے اکیلے ہی کھانا تیار کیا، 20 سے زیادہ ڈشز، ذائقہ ایسا کہ سب مہمان تعریف کرتے نہ تھکے۔ جبین بیگم نے سب کے سامنے کہا، یہ سب ہماری سیرج نے بنایا ہے۔ مہمانوں نے تالیاں بجائی۔ سیٹھ کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے آثار تھے، مگر فخر نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، اچھا ہے، لیکن خوش فہمی میں نہ رہنا۔ ایک غلط قدم اور سب ختم۔ وہ تعریف بھی تلوار بن کر آئی۔ سیرج نے بس دل میں سوچا، اگر میں ہاتھوں میں برکت ہے تو یہ انہی آنسوں کا صدقہ ہے جو میں نے چھو کر بہائے ہیں۔ زندگی بظاہر پرسکون چل رہی تھی، مگر قسمت کے پردے کے پیچھے ایک نیا زخم تیار ہو رہا تھا۔ ایک دن جبین بیگم کی طبیعت خراب تھی۔ سیرج نے اکیلے ہی دوپہر کا کھانا بنایا۔ سیٹھ دفتر سے آیا تو بیزاری سے بولا، کھانا لاؤ جلدی۔ سیرج نے دسترخوان لگایا، سالن چاول روٹی سب بہترین، مگر شاید نمک معمولی سا کم ہو گیا تھا۔ سیٹھ نے پہلا نوالہ لیا، ماتھے پر بل آئے، یہ کیا ہے، نمک کہاں ہے؟ سیٹھ صاحب بس ذرا سا کم ہو گیا، ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ اب تمہیں لگتا ہے میں نوکروں کے ہاتھ کا باسی کھانا کھاؤں گا؟ اس نے غصے میں پلیٹ زمین پر دے ماری۔ سالن کے چھینٹے چاروں طرف پھیل گئے۔ جبین بیگم نے بیچ میں آنے کی کوشش کی، مگر سیٹھ کا غصہ دیوانگی میں بدل چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، غلطی برداشت نہیں ہی کروں گا۔ اس نے آگ کے قریب کھڑی سیرج کا ہاتھ پکڑا اور جلتے چولہے پر رکھ دیا۔ چند لمحوں میں گوشت کی سڑنے کی بو پھیل گئی۔ سیرج کی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ جبین بیگم چیخیں مارتی ہوئی رہی۔ فراز رونے لگا، مگر سیٹھ کے چہرے پر صرف سختی تھی۔ یہ انجام ہے لاپرواہی کا۔ سیرج زمین پر گری، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دنیا ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ گھر کے باہر پڑی تھی، ہاتھ پٹیوں میں لپٹے، جسم لرز رہا تھا۔ دروازہ بند تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ بارش شروع ہو گئی۔ پانی کے قطروں نے جیسے ہی اس کے زخموں کو چوم کر کہا، تم اکیلی نہیں ہو۔ سیرج نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے بیچ وہی چاند چھپا ہوا تھا جس سے وہ گاؤں میں بات کیا کرتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک کمزور مسکراہٹ آئی۔ ماں، تم نے کہا تھا سب دیکھتا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہے نا؟ اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو اوپر اٹھایا۔
پھر آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل پڑی۔ پیچھے سیٹھ کا بنگلہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ رات کے سناٹے میں شہر کی روشنیوں کے بیچ ایک لڑکی جس کے ہاتھوں سے زندگی کی گرفت چھوٹ چکی تھی، نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کے نیچے درد ضرور تھا، مگر دل کے اندر ایک چنگاری روشن تھی، زندہ رہنے، جینے اور اپنی عزت واپس حاصل کرنے کی۔ اب وہ کچھ دور تک ہی چلی تھی جب کمزور اور تکلیف کے مارے بے ہوش ہو کر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ آخری الفاظ جو اس کی زبان سے ادا ہوئے، یا اللہ میری مدد کرنا، اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ارد گرد سفید دیواریں تھیں، آنکھوں کے سامنے روشنی چبھ رہی تھی، کانوں میں کسی مشین کی گونج رہی تھی۔ کچھ لمحے لگے یاد آنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ ہسپتال میں پٹیوں میں لپٹے ہاتھ، بازوؤں پر سلائیاں اور چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ جسم جلا ہوا تھا، مگر دل میں جو آگ تھی وہ بجھی نہیں تھی۔ سحرش کی نگاہ چھت پر ٹھہر گئی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، یا اللہ اب کیا ہوگا میرا؟ نرس قریب آئی، پانی کا گلاس تھمایا۔ بیٹا تم خوش قسمت ہو کہ زندہ ہو، پولیس آئی تھی، کہہ رہی تھی حادثہ ہوا ہے، تم کسی کے خلاف بیان دینا چاہو گی تو دے سکتی ہو۔ خاموشی سے سر ہلا دیا، نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بس جینا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس کی نئی زندگی کا پہلا وعدہ بن گیا۔ ان ہفتوں میں بدل گئے، ہاتھوں پر پلاسٹک چڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آتے، دوا دیتے اور ایک ہی بات دہراتے، تمہارے ہاتھ بری طرح جل گئے ہیں، شاید انہیں مکمل طور پر بچانا ممکن نہ ہو۔ یہ سن کر سحر چپ ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مگر وہ کسی کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرتا۔ رات کو وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ تو نے ہاتھ لے لیے پر ہمت دے دے۔ وارڈ میں ایک بوڑھی عورت آئی جس کے بیٹے کا علاج ہو رہا تھا۔ اس نے سحرش کو اکیلا دیکھا تو دل بھر آیا۔ بیٹی تمہارے اپنے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں، سب اللہ کے سپرد ہو گئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، پھر اللہ ہی تمہارا ساتھ رہے گا، دیکھنا وہ تمہیں وہ عزت دے گا جو ان ظالموں کے پاس بھی نہیں۔ یہ الفاظ سحرش کے دل میں نقش ہو گئے۔ چند مہینے گزرے، جب زخم بھر گئے تو ڈاکٹر نے کہا سحرش ہم تمہیں مصنوعی ہاتھ لگانے جا رہے ہیں، یہ پلاسٹک ہوں گے مگر تم نے ان سے روزمرہ کے کام کر سکو گی۔ سحرش نے ایسا سے پوچھا، کیا ان ہاتھوں سے میں پھر چولہا جلا سکوں گی؟ ڈاکٹر مسکرایا، ہاں، اگر تمہارے دل میں آگ باقی ہے تو یہ ہاتھ بھی کام کریں گے۔ آپریشن کے بعد جب اس نے پہلی بار اپنے نئے ہاتھ دیکھے تو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ہاتھ اصلی نہیں تھے، مگر انہیں دیکھ کر سحرش کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ یہ اللہ کا دیا دوسرا موقع ہے، اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ وہ روز ہسپتال کے لان میں بیٹھ کر لکھنا سیکھتی، چیزیں پکڑنے کی مشق کرتی، اور آخرکار ایک دن اس نے خود پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ نرس نے کہا، واہ تم سب کو ہرا دو گی۔ سحرش ہنس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں آنسو شامل تھے، شکر کے آنسو۔ چند ہفتوں بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال کے باہر جب اس نے قدم رکھا تو ایک سرد ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا اور رک گئی۔ دنیا وہی تھی، شور، گاڑیاں، لوگ، مگر اب سحرش بدل چکی تھی۔ پہلے وہ دنیا سے خوف کھاتی تھی، اب وہ اسے چیلنج سمجھتی ہے۔ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسے، نہ رشتے دار۔ ایمان کی ایک شمع جل رہی تھی، وہی شمع جس نے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کا وعدہ کیا۔ سحرش نے کئی دن تک نوکری تلاش کی، دکانوں پر گئی، گھروں کے دروازوں پر کھٹکائے، مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، ہم پلاسٹک کے ہاتھوں والے کو کام نہیں دے سکتے، تم گر جاؤ، نقصان ہو جائے گا۔ بی بی یہ ہوٹل ہے، یہاں رفتار چاہیے۔ ایک دن وہ ایک بڑے ہوٹل کے باہر کھڑی تھی، بورڈ پر لکھا تھا ہنرمند کک کی ضرورت ہے۔ دل میں ہچکچاہٹ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ میں نے جب چلتے ہوئے ہاتھوں کا درد سہ لیا تو انکار کا کیا ڈر۔ ہوٹل کے مینیجر ایک درمیانی عمر کے شخص تھے جن کا چہرہ سخت مگر دل نرم تھا۔ سحرش اندر گئی، سر جھکایا اور کہا، مجھے کھانا پکانا آتا ہے، موقع ملے تو ثابت کر دوں گی۔ مینیجر نے حیرت سے اس کے مصنوعی ہاتھوں کو دیکھا،
بیٹی تم کیسے پکاؤ گی؟ یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل نہیں، سر بس دل سے کرنا آتا ہے۔ مینیجر کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے اچھا ایک دن کا موقع ہے، اگر ذائقہ اچھا ہوا تو تمہیں رکھ لیں۔ وہ دن سیرج کے لیے زندگی کا نیا امتحان تھا۔ کچن میں شور تھا، برتنوں کی آوازیں، لوگوں کی باتیں اور آرڈرز کی فہرست لمبی تھی۔ سیرج کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے پلاسٹک کے ہاتھوں سے چمچ پکڑا، چولہا جلایا اور بسم اللہ کہہ کر کام شروع کیا۔ شروع میں تھوڑا وقت لگا، مگر جیسے جیسے سالن کی خوشبو پھیلی کچن کے سب شیف حیران رہ گئے۔ مینیجر نے خود کھانا چکھا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ ذائقہ دل کو چھو گیا۔ تم نے کس سے سیکھا؟ ماں سے اور حالات سے۔ کل سے تم ہماری ٹیم میں ہو۔ سیرج نے مسکرا کر آنکھوں میں شکر کے آنسو چھپا لیے۔ یہ وہ جب قسمت نے پہلی بار اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سحری نے ہوٹل میں دن رات کام میں کچھ لوگ اس سے عجیب نظروں سے دیکھتے، مگر وقت کے ساتھ سب اس کے قائل ہو گئے۔ وہ پلاسٹک کے ہاتھوں سے ایسی تیزی سے کام کرتی کہ کئی بار لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ معذور ہے۔ ایک دن ہوٹل کا مالک آیا، اس نے کھانا کھایا، پھر پوچھا یہ ڈش کس نے بنائی؟ مینیجر نے فخر سے کہا سیرج نے۔ مالک نے مسکرا کر کہا کل سے تم۔ سیرج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ، میں تیری کرم نوازی کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ کچھ مہینوں میں سیرج ایک مثال بن گئی۔ لوگ اسے حوصلہ لینے آتے، اس کی کہانی اخبارات میں چھپنے لگی۔ ایک صحافی نے انٹرویو میں پوچھا، آپ کے ہاتھ تو مصنوعی ہیں، پھر بھی آپ نے اتنا کچھ کر دکھایا ہے، راز کیا ہے؟ سحرج مسکرا کر بولی، ہاتھ نہیں، نیت اصل طاقت ہے۔ اگر دل میں یقین ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ تالیاں بجاتے، مگر سحرج جانتی تھی کہ اس کی اصل کامیابی یہ شہرت نہیں بلکہ خود پر بھروسہ ہے۔ ایک رات وہ ہوٹل کے باہر کھڑی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی چاند، وہی روشنی تھی، بس زندگی بدل چکی تھی۔ لیکن ماضی کے زخم کبھی بھی ہلکے سے چبھ جاتے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے ہاتھ جلائے گئے تھے۔ دل میں لمحہ بھر کے لیے لرزش آئی، مگر اس نے خود سے کہا اگر میں اس رات سے بچ گئی تو اب بھی کوئی اندھیرا مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ وہ مسکرا کر ہوٹل کے اندر لوٹ آئی، جیسے ماضی کے سائے پر دروازہ بند کر دیا ہو۔ سیرج نے اپنی پہلی تنخواہ سے ہسپتال کے غریب مریضوں کے لیے کھانا بھجوایا، پھر ایک یتیم بچی کے علاج کے لیے چندہ دیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ ایک غریب لڑکی دوسروں کی مدد کیوں کر رہی ہے۔ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تنہائی اور بھوک کیسا درد دیتی ہے۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی تھی، وہ دوسروں کے لیے دعا بن گئی تھی۔ بدل چکی تھی اور سیرج بھی۔ وہ اب خوفزدہ یتیم لڑکی نہیں رہی تھی جو ظلم سہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک مضبوط، خوددار اور باعزت عورت بن چکی تھی، جس کے پلاسٹک کے ہاتھوں سے ایسے ذائقے نکلتے کہ لوگ کھاتے ہوئے دعائیں دیتے۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل ریحان پیلس کی وہ بیڈ شیف بن چکی تھی۔ اس کا کچن ترتیب کا شاہکار تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر، ملازم وقت کا پابند، اور ہر ڈش میں محنت کی خوشبو شامل ہوتی۔ مگر زندگی کا ایک کونا ابھی بھی خالی تھا، ایسا کونا جہاں ماضی کی زخموں کا سایہ آج بھی ہلکی سی ٹھنڈک چھوڑ جاتا تھا۔ یہ سردیوں کی شام تھی، ہوٹل میں رش اپنے عروج پر تھا، شادی کی تقریب تھی، درجنوں مہمان اور آرڈرز کی لائن لگی ہوئی تھی۔ سحرج اپنے عملے کے ساتھ مصروف تھی اور چولہے کے قریب کھڑی تھی، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینہ مگر چہرے پر سکون تھا۔ مینیجر قریب آیا، سحرج صاحب، آج شہر کے کئی معزز لوگ آئے ہیں، سب تمہارے کھانے کے مداح ہیں۔ سحرج نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، بس دعا کریں کہ میرا ہاتھ کبھی کمزور نہ پڑے۔ اس کے لفظوں میں شکر بھی تھا، یاد بھی تھی۔ اس لمحے اس کی ایک لمحاتی جھلک یاد آئی، وہی چولہا، وہی آگ، وہی چیخ۔ دل میں ایک لہر اٹھی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تقریب ختم ہوئی، مہمان رخصت ہو گئے، ہوٹل کا شور آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل۔ اپنی اپیرن اتاری، گھڑی دیکھی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ روز کی طرح تنہا باہر نکلی۔ سڑک پر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، دکانیں بند ہو رہی تھی اور سڑک کے کنارے ایک قطار میں بھکاری بیٹھے تھے۔ سحرج نے پرس سے 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی
کہ روز ایک بھوکے کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ آج بھی وہ ایک بوڑھے شخص کے پاس رکی، مگر اگلے لمحے دنیا جیسے رک گئی۔ وہ لمحہ جس نے اس کی سانس روک دی، اس بوڑھے کے ہاتھ نہیں تھے، پاؤں بھی گھٹنوں تک کٹے ہوئے تھے، چہرے پر چہرہ جھریوں سے بھرا، آنکھوں کے گرد اور ہونٹ خشک تھے۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا، مگر نگاہ میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ سارج نے 10 کا نوٹ بڑھایا، اس کے پلاسٹک کے ہاتھ آگے بڑھے، اور جیسے ہی وہ نوٹ بوڑھے کے ہاتھوں کے قریب آیا، بوڑھے نے سر اٹھایا۔ ایک لمحہ پھر وقت جیسے ٹھہر گیا ہو، وہی چہرہ، وہی سخت آنکھیں، وہی ماتھے کی رنگ۔ یہ وہی تھا سیٹھ انور کمال۔ زمین میں جم گئے، سانس بند ہونے لگے، دل کی دھڑکن جیسے کسی نے جکڑ لی ہو۔ بوڑھے نے بھی اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت، شرمندگی اور پہچان کی لرزش تھی۔ اس کے لب کپ کپائے۔ سارج تم یہاں۔ چند لمحوں کے خاموشی کے بعد سارج نے خود کو سنبھالا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہری سمندر جیسی گہرائی تھی۔ ہاں سیٹھ صاحب، میں ہی ہوں، وہی لڑکی جس کے ہاتھ آپ نے جلائے، جسے آپ نے اپنے دروازے سے نکال دیا تھا۔ سیٹھ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہت ظلم کیا تم پر، مگر قسمت نے سب لوٹا دیا۔ اس کی آواز کپاتی ہوئی تھی۔ حادثہ ہوا، گاڑی الٹ گئی، میرے ہاتھ پیر کٹ گئے، علاج پر سارا پیسہ لگ گیا، فیکٹریاں بند ہو گئی، بیوی اور بیٹا چھوڑ گئے، اب بس یہ سڑک رہ گئی ہے۔ اور وہ بھیک مانگتا اور رونے لگا، اتنا کہ الفاظ میں گھنٹے خاموش کھڑی رہی، صرف سن رہی تھی۔ زندگی کی عجیب حقیقت اس کے سامنے کھلی تھی۔ وہ ظالم جو کبھی اس پر چیختا تھا، آج اس کے سامنے رحم مانگ رہا تھا۔ دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک آواز کہہ رہی تھی، یہی وقت ہے، بدلہ لے لو۔ دوسری کہہ رہی تھی، یہ وقت ہے، خود کو ثابت کرو کہ تم وہ نہیں۔ سارج کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا مناظر گھوم گئے، وہ جلتا چولہا، وہ چیخ، وہ آندھی، وہ گلی، وہ تنہائی، اور پھر وہ لمحہ جب ہسپتال میں اس نے پہلی بار گلاس اٹھایا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں اسے معاف نہ کر سکی تو میں بھی اس کی طرح اندھی ہو جاؤں گی۔ سارج نے پرس سے کچھ پیسے نکالے، ایک نوٹ بڑھایا اور ایسا سے کہا، یہ لو سیٹھ صاحب، یہ صدقہ نہیں، وہ قرض ہے جو آپ نے میرے ساتھ ظلم کر کے چھینا تھا، مگر آج میں اسے معاف کر رہی ہوں، کیونکہ میرا رب حساب رکھتا ہے۔ سیٹھ نے پیسے لینے سے انکار کیا، آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر گرتے رہے۔ سارج، تم فرشتہ ہو، میں نے تمہیں تکلیف دی، مگر تم نے مجھے سکون دیا۔ میں روز مرتا ہوں اپنے ضمیر کے ہاتھوں، تم نے آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا ہے۔ سارج نے دھیرے سے کہا، سیٹھ صاحب، مکافات عمل انسان کے قدموں کے پیچھے سائے کی طرح چلتی ہے، دیر ضرور لگتی ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے نفرت نہیں کی، بس دعا کی تھی کہ آپ کو احساس ہو۔ آج آپ کو احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں، ترہم تھا، ایسا ترہم جو ظالم کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سیٹھ نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر ہاتھ رکھا، آنسو بہتے۔ سارج، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جسمانی نہیں روحانی زخم دیے تھے، شاید اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے۔ سارج نے آگے بڑھ کر جھک کر کہا، اللہ بہت بڑا ہے، اگر انسان سچی توبہ کرے تو وہ سب معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھو، ہاتھ کاٹنے والا کبھی سکون نہیں پاتا جب تک کسی کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر نہ اٹھائے۔ اگر آپ واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باقی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دو۔ سیٹھ نے سسکی لی، میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، کچھ نہ کچھ ضرور بچا ہے، جیسا کہ سانس، جب تک سانس باقی ہے توبہ ممکن ہے۔ یہ کہہ کر سارج نے 10 کا نوٹ اس کے کشکول میں ڈال دیا، مگر وہ نوٹ نہیں، ایک نیا آغاز تھا۔ سارج نے پلٹ کر آخری بار دیکھا، سیٹھ اب بھی رو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی تھی، احساس کی روشنی۔ وہ سڑک پر چلتی ہوئی واپس ہوٹل کی طرف بڑھنے لگی۔ بارش تیز ہو گئی، بوندیں چہرے پر پڑنے لگی۔ کہا تھا، جب آسمان روتا ہے زمین پاک ہو جاتی ہے، شاید آج آسمان بھی کسی گناہ گار کی توبہ پر رو رہا تھا۔ سارج نے سر اٹھا کر کہا، اللہ تو نے انصاف کر دیا، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں ایمان سے دیا۔ اب مجھے سکون دے دے کہ میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ وہ ہوٹل پہنچی تو سب ملازم حیران تھے۔ میڈم، آپ بھیگ گئی ہیں، بارش تھی، راستہ لمبا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ بہت دیر تک قرآن کے پاس بیٹھی رہی،
ہر آیت میں اسے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ آخر کار اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اب تو میری بھی ان زخموں کا بوجھ ہلکا کر دو۔ گاہ میں عجب سکون پھیل گیا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی کہہ رہی ہو تم نے امتحان پاس کر لیا۔ سحرش کچھ دن بعد ہوٹل میں ایک لفافہ آیا، باہر لکھا تھا سحرش کے نام، اندر ایک خط تھا کچے کاغذ پر لکھا، سحرش جس دن تم نے مجھے معاف کیا اس دن میری زندگی بدل گئی۔ میں نے اب اپنا وقت یتیم بچوں کی خدمت میں لگایا ہے، ہسپتال کے قریب ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم بنایا ہے جہاں زخمی لوگ آ کر رہتے ہیں۔ تم نے مجھے احساس دیا کہ انسان بننا دولت سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، تمہارا مجرم انور کمال۔ خط کے آخر میں ایک قطرہ لگا تھا شاید آنسو کا۔ سحرش نے وہ خط سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، اب واقعی مکافات عمل ہو گئی۔ رات کا آخری پہر ہے، ہوٹل کے لان میں خاموشی تھی۔ سحرش چائے کا کپ ہاتھ میں لیے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہی چاندنی، وہی روشنی، مگر اب سحرش کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، وہ چمک جیسے صبر اور معافی نے جنم دیا ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہم سب سے کچھ چھین لیتی ہے تاکہ ہمیں یہ سکھا سکے کہ اصل دولت ہاتھوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔